دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو عشق کسی پرندے سے نہیں بلکہ چاند سے ہو جاتا ہے، اور وہ اس عشق میں کیا کیا کر جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا پڑے گا۔ دوستوں چکور پاکستان کا قومی یعنی کہ نیشنل پرندہ ہے۔ اس کی پاکستان میں تقریباً 60 سے زیادہ بھی اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ نسلوں کا قد بہت بڑا اور کچھ کا بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن عموماً ان کا قد جو ہے وہ کبوتر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ پرندہ دنیا میں کئی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی حساس پرندہ ہے، اس لیے یہ اپنی شکاری کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا اور شکاری کو دور سے ہی بھانپ لیتا ہے۔ اس پرندے کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پرندہ جیسے ہی کسی شکاری کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر یہ سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ آیا شکاری بھوکا ہے اور وہ میری طرف آ رہا ہے یا نہیں۔ دوستو چکور کے بارے میں ایک بہت ہی حیران کن حقائق آپ کو بتائیں گے کہ چکور چودھری کے چاند سے بہت عشق کرتا ہے، اور جب چاند اپنے پورے جوبن میں ہوتا ہے یعنی پورا چاند چودھری کا جو چاند ہوتا ہے، اس رات جتنے بھی چکور ہوتے ہیں وہ بہت تیز اونچے آسمانوں پہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لیں، لیکن چونکہ ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو کئی بار چکور یہ کرتے کرتے اپنے آپ کو بہت تھکا کے اوپر سے گرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چاند کی روشنی، چاند کی گلائش اور چاند کی چمک چکور کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، جس کو دیکھ کر سارے کے سارے چکور پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ چاند کی طرف بڑھتے ہیں کہ چاند کو لے لیں۔ دوستو چکور کے بارے میں آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتے چلیں کہ چکور اگرچہ بچے خود دیتی ہے، لیکن پھر بھی چکور کو چور پرندہ کہا جاتا ہے، کیونکہ چکور دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں جا کر پرندے چورانے میں ماہر ہوتی ہے۔ یعنی یہ اپنے گھونسلوں میں سے دوسرے گھونسلوں میں جا کر وہاں سے انڈے چراتی ہے اور پھر ان انڈوں کو واپس اپنے گھونسلوں میں لے کر آتی ہے۔ پھر جب ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو چکور ان کی باقاعدہ اڑنے کھانے وغیرہ میں تربیت کرتی ہے۔ کہتے تو اس کو چوری ہیں، لیکن دیکھا جائے تو چکور ایک بہت تربیت کرنے والا پرندہ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے بچوں کو اڑنا کھانا پینا سکھاتا ہے۔ دوستوں دنیا میں چکور واحد پرندہ ہے جس کی مادی بو سن کر ہی حاملہ ہو جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب مادہ چکور کو حاملہ ہونا ہوتا ہے تو وہ نر چکور کے آس پاس اپنے آپ کو مٹی میں ملتی ہے، یا وہ نر چکور کے آس پاس منڈاتی ہے تاکہ اس کو اس کی بو آ جائے، جس سے مادی چکور حاملہ ہو جاتی ہے۔ چکور کے بارے میں چند مزید حقائق سے آپ کو بتاتے چلیں۔ نمبر 1، چکور صرف پاکستان کا نہیں بلکہ کردستان کا بھی قومی پرندہ ہے۔ نمبر 2، کچھ ملکوں میں چکور گیمز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان ملکوں میں چکور کا شکار، چکور کی لڑائی عام طور پر گیم کی طرح کھیلی جاتی ہے۔ نمبر 3، چکور ایک انتہائی اگریسو پرندہ ہے، یعنی اگر چکور کے آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ آپ ہاریں گے، کیونکہ چکور اپنی جیت کو لے کر بہت حساس اور بہت جذباتی ہوتا ہے۔ نمبر 4، چکور کی لمبائی کم سے کم 32 اور زیادہ سے زیادہ 35 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ نمبر 5، چکور کا سب سے حیران کن فیکٹ یہ ہے کہ نر اور مادہ چکور سائز میں دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان دونوں چکور کو ایک ساتھ کھڑا کریں تو دیکھنے والے کو مادہ چکور چھوٹی لگے گی۔ دوستوں چکور کی دم میں تقریباً 14 سے 20 پر ہوتے ہیں جو کہ اس کو اڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 7، چکور کا نام چکور اس لیے ہے کیونکہ چکور ایک مخصوص آوازیں نکالتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 8، چکور موسم کے حساب سے ادھر ادھر گھومتا ہے۔ دوستو یہ اس کا ایک انتہائی حیران کن فیکٹ ہے، یعنی جہاں پر سردی ہوتی ہے چکور وہاں پر اڑ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ سردی کا موسم چکور کی بریڈنگ کے لیے سب سے اہم سب سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ چکور زیادہ تر اپنے بچے اور انڈے سردیوں میں ہی دیتا ہے۔ چکور سردیوں کا جانور ہے اور جہاں پر جن علاقوں میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے چکور بہت مشکل سے وہاں پہ رہتے ہیں، لہٰذا سردی آتے ہی یہ اس موسم کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو بریڈنگ کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 9، زیادہ تر بچے چکور سردیوں میں ہی دیتا ہے۔
نمبر 10، مادہ چکور ایک وقت میں 7 سے 14 انڈے دیتی ہے اور پھر ہر انڈے پر چکور جو ہے بیٹھ کر تقریباً 30 سے 35 دن میں بچہ نکل آتا ہے۔